أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعلى في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه أحاط بكل شيء علما وهو في مكانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول مبدئا ومعيدا وكل أمر إليه يعود قدوس سبوح رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی صلوات بر محمد اس سے بھی بہتر اور بلندر صلوات بھیجے محمد عزیزان گرامی قدر سلسلہ عزا تقریباً اپنے آخری مراحل کی طرف گامزن ہے 2 مہینے 8 دن یہ سلسلہ غم آج دوسری ربیع الاول اور آپ کے ذہنوں میں ہے کہ 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ ایام عزا کا سلسلہ غم جاری و ساری رہتا ہے۔ آج کی یہ مجلس عزا اسی عزائی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یعنی عرض کروں آپ کی خدمت پہ کہ ایام عزا میں ہر شخص کی بہرحال یہ کوشش ہوتی ہے حتی الامکان کہ اپنی جانب سے اس عزائی سلسلے میں اپنے حصے کو جوڑے، لہذا تمام محبان اہل بیت اور شیعان حیدر کرار اپنی اپنی حیثیت و بساط کے مطابق مظلوم کربلا کے ذکر کے احیاء میں اپنی کوششیں اور کاوشیں انجام دیتے ہیں۔ ہمارے برادر محترم سید معصوم اور ان کے خانوادے کی جانب سے آج یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے۔ پروردگار عالم ان کے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ عزائی سلسلے کے اعتبار سے ایک جہت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاریخی جہت بھی ہے اور جس آیہ شریفہ کو سرنامہ سفن قرار دیا اس سے مربوط گفتگو ہوگی۔ یہ سورہ مبارک یونس کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں پروردگار عالم نے صاحبان عقل سے ایک سوال کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ یہ بتائیے کہ وہ شخص کے جو ہدایت یافتہ بھی ہے اور حق کی طرف ہدایت کرنے والا بھی ہے، آیا وہ شخص زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کی اتباع اور پیروی کی جائے، یا وہ کہ جو خود گم کردہ رہا ہے
جسے خود راستہ نہیں ملتا، جس کے پاس خود سامان ہدایت نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کی ہدایت ہو۔ دو طرح کے افراد کی مثال دے کر پروردگار عالم سوال کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تقابل۔ یہ ایک طرح کا تقابل ہے دو افراد کے درمیان۔ ایک وہ ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے پاس خود ہی ہدایت نہیں ہے۔ یقیناً کہ جو شخص خود قابل ہدایت نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ کسی اور کی ہدایت بھی نہیں کر سکتا۔ مگر ایک ایسا شخص کہ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، یقیناً وہ خود ہدایت یافتہ ہے، تبھی ہدایت کر رہا ہے حق کی جانب۔ اب اگر یہ گفتگو قرآن کی آیت جو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ ایک عقلی سوال ہے جو پروردگار عالم نے صاحبان عقل سے پوچھا کہ تم بتاؤ احق ان یتبع، ان دونوں میں سے زیادہ مستحق کون ہے اس بات کا کہ اس کی اتباع کی جائے اور پیروی کی جائے۔ یہ لفظ احق جو استعمال ہوا ہے، اس پر توجہ فرمائیے گا، اسی سے گفتگو ہے۔ واقع کربلا کی یاد میں 2 مہینے 8 دن تک مسلسل سلسلہ غم اس لیے رہتا ہے کیونکہ اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے کہ 10 محرم الحرام واقع کربلا ہوتا ہے، جس کی یاد میں ہم پہلی محرم سے مجالس عزا کا انعقاد کرتے ہیں، اور 11 محرم سے یہ سلسلہ غم ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی ماندہ افراد جو کربلا میں زندہ رہ گئے، انہیں قیدی بنایا گیا، اور قیدی بنا کر انہیں پہلے کوفے اور کوفے کے بعد شام لے جایا گیا۔ شام اس لیے کیونکہ اس وقت یزید کی حکومت شام میں تھی، اور یہ حکم یزید ہی تھا کہ اہل بیت کے باقی افراد کو قیدی بنا کر شام لایا جائے، اور پھر یہ ہستیاں، یہ باقی ماندہ افراد، یہ قیدی یزید کی قید میں رہے، اور کچھ عرصے کے بعد انہیں رہائی ملی۔ دوبارہ یہ خانوادہ کربلا آتا ہے، جسے ہم چہلم کی مناسبت سے منعقد بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ قافلہ پلٹ کر مدینے آتا ہے۔ وہ دن 8 ربیع الاول کا دن تھا۔ یہ میں نے تھوڑا سا تیزی سے آپ کی خدمت میں ان 2 مہینے 8 دن کی تاریخ کو بیان کیا۔ اب ایک مرتبہ تھوڑا سا تفصیل سے اس جہت کی طرف توجہ فرمائیے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بھیجا، اور اس کے ساتھ ان کی رسالت کے معجزے کے طور پر قرآن کو نازل فرمایا۔ ارشاد ہوا سورہ مبارک النساء آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، اس کے علاوہ کوئی اطاعت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت انہی 3 افراد میں منحصر ہے، ان کے علاوہ ولایت نہیں۔ سورہ مبارک مائدہ کی آیت گواہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ صرف اللہ ولی ہے تمہارا، صرف رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ ولی ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ولایت کو منحصر فرمایا ہے ان 3 مصادیق کے اندر، لہذا اطاعت بھی نہیں کی ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ یہ 2 آیتیں آپ کی خدمت میں ہدیہ کی۔ اب میں ایک سوال کی صورت میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، توجہ فرمائیے گا۔ آپ نے دیکھا تاریخ بشریت میں، انسانیت کی تاریخ میں، خدا کے مقابلے میں کئی ایسی چیزیں آئیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اچھا، کچھ تو ظاہر اتنی بے جان چیزیں ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں ہے، انسان نے بنا دیا انہیں، لیکن انسان بھی خود دعوی خدائی کرنے والا بن گیا۔ فرعون، قرآن کے اندر آیت ہے انا ربکم الاعلی،
میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ فرعون کا دعویٰ تھا. لوگ اسے سجدہ کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, اسے خدا سمجھتے تھے. یعنی اس کا مطلب انسان خدا کے مقابلے میں آیا. ایک سوال ہے, یہ فرعون کہ جو اس حقیقی رب کے مقابلے میں آیا ہے, کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ خالق حقیقی, وہ رب حقیقی, وہ پروردگار حقیقت میں جو واجب الوجود ذات ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ کسی طرح انسانی خدا یعنی فرعون کے سامنے سرنڈر ہو جائے, جھک جائے, یا اس کے سامنے سرنگوں ہو جائے اس کا اور اس کی خدائی کو قبول کر لے؟ یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے دوسری مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. رسول اللہ کے مقابلے میں یعنی انبیاء کے مقابلے میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. خود رسول اللہ کے زمانے میں 2 سے 3 مثالیں موجود ہیں کتابوں کے اندر کہ بھئی اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا, فلاں شخص نے رسالت کا دعویٰ کیا. ایک طرف وہ رسول ہے کہ جو حقیقی رسول ہے, برحق رسول ہے, اس کے مقابلے میں ایک کاذب رسول ہے جس نے رسالت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں. سوال یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کی طرف سے آیا ہوا رسول برحق دنیا کے جھوٹے دعوے دار رسالت کے سامنے سرنڈر ہو جائے, یا اس کی رسالت کو قبول کر لے, یا اس کی نبوت کو قبول کر لے؟ پھر اس کی رسالت کہاں رہے گی؟ جس طریقے سے پھر خدا کی خدائیت نہیں رہتی, توحید نہیں رہتی اگر وہ جھوٹے خدا کو قبول کر لے, اسی طریقے سے رسول کی رسالت بھی نہیں رہے گی اگر جھوٹے رسول کو تسلیم کر لے. یہ ممکن نہیں ہے. بس اگر یہ 2 مثالیں واضح ہو گئی تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سرکار سید الشہداء امام حسین مدینے میں تشریف فرما ہے. حاکم شام اس دنیا سے جاتا ہے, یزید اقتدار پہ آتا ہے, اور یزید نے اقتدار پر آ کے ہی جن لوگوں سے مطالبہ بیعت کیا ان میں سب سے پہلا نام امام حسین ابن علی کا تھا. امام حسین ابن علی. اور خط امام حسین ابن علی علیہ السلام تک پہنچا. خط تو پہنچا ہے ولید تک, پھر ولید نے پیغام بھیجا امام حسین کی طرف. امام جب ملاقات کرنے کے لیے آئے ولید ابن عقبہ سے, تو اس نے یزید کا خط دکھایا کہ خط آیا ہے میرے پاس اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں. تو اب اس کے اندر امام حسین علیہ السلام کا جواب ملاحظہ فرمائیں. امام نے ارشاد فرمایا ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبط الرحمہ. یہ 4 جملے امام نے اپنے اعتبار سے کہا. ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبط الرحمہ بنا فتح اللہ وبنا یختم ویزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ مقلل بالفسق. 2 کردار امام علیہ السلام نے پہلے بیان فرمائے. پوری توجہ فرمائے گا. اگر آپ کی آیت ذہن میں جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ پروردگار عالم نے آیت میں 2 طرح کے کردار بیان فرمائے. ایک وہ کردار ہے کہ جو نہ فقط خود ہدایت یافتہ ہے, حق کی طرف ہدایت کرتا ہے, اور ایک ایسا کردار ہے کہ جو خود جاہل ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, جب تک اس کو کچھ بتلایا نہ جائے وہ آگے سفر نہیں کر سکتا, خالی ہے ہدایت سے. یہ 2 طرح کے کردار ہیں. پھر پروردگار عالم نے سوال کیا احق ان یتبع, ان دونوں میں سے کون ہے کہ جس کی اتباع اور پیروی کی جانی چاہیے؟ یہ آیت ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, اس کو ذہن میں رکھ کے اب امام حسین کے کلمات سماعت فرمائیے. اے امیر, ہم اہل بیت. امیر بے معنی بادشاہ, کیونکہ وہ ولید ابن عقبہ اس وقت مدینے کا گورنر ہے. اے امیر, ہم اہل بیت. پہلی چیز, انا اہل بیت النبوہ, نبوت کے اہل بیت ہیں. یعنی کیا مطلب؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو جو نبوتیں بٹی ہیں وہ ہمارے گھرانے سے بٹی ہیں. یہ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں یہ باقاعدہ معراج کا واقعہ ہے کہ تمام انبیاء نے رسول اللہ کے سامنے اقرار کیا کہ اے رسول,
ہمیں جو نبوت عطا کی گئی ہے وہ 3 اقرار کرنے کے بعد کی گئی ہے، خدا کی توحید کا اقرار، آپ کی نبوت کا اقرار، اور آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار۔ اگر یہ تینوں اقرار ہم نہ کرتے تو ہمیں نبوت نہ ملتی۔ لہذا یہ گھرانہ نبوت کا اہل بیت ہے، فقط نبی کا اہل بیت نہیں ہے، نبوت کا اہل بیت ہے، کہ نبوتیں ان کے گھر سے بٹ رہی ہیں۔ ایک انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، رسالت بھی ہمارے گھرانے سے چلی۔ ومختلف الملائکہ، ملائکہ کا آنا جانا بھی ہمارے گھر میں۔ ومحبت الرحمہ، پروردگار عالم کی رحمت جو پوری کائنات میں تقسیم ہوتی ہے وہ ہمارے گھرانے سے تقسیم۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے گھرانے سے یہ رحمت تقسیم ہوتی ہے، یعنی ہم ہیں جن کے سبب پروردگار عالم نے کائنات پر رحم فرمایا ہے۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ختمی مرتبت کی ذات گرامی کو پروردگار عالم نے عالمین کے لیے رحمت قرار دیا۔ یہ اللہ فرمایا محبت الرحمہ، ہمارا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں سے پروردگار عالم نے رحمت خداوندی، اپنی رحمت کو پوری کائنات کے اندر تقسیم کیا۔ ہم کون ہیں؟ بنا فتح اللہ، اللہ نے اپنے اسلام، اپنے دین کا آغاز، افتتاح ہمارے گھرانے سے کیا۔ وہ بنا یختم، اور پروردگار عالم اپنے دین، اپنے اسلام کا اختتام بھی ہمارے ہی ذریعے سے کرے گا۔ یعنی اشارہ ہے کہ جب یہ اسلام آیا تو پہلی دعوت ابو طالب کے گھر کی ہے، اور جب یہ اسلام کا اختتام ہوگا تو وہ ہمارا ہی امام ہوگا جو پردہ غیبت میں ہوگا اور ظہور فرمائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ یہ دو ایک کردار، پہلے امام نے اپنا تعارف فرمایا، پھر ارشاد فرمایا یزید، جہاں تک تعلق ہے یزید کا جس کی طرف سے تو مجھ سے مطالبہ بیعت کر رہا ہے، رجل فاسق، یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو فاسق ہے، فسق و فجور کا لانے والا ہے۔ قاتل النفس المحترمہ، بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے۔ معلن بالفسق، علل اعلان گناہ کرتا ہے۔ تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی، اپنے آپ کو رسول اللہ سے منسوب کرنے والا کہ میں خلیفہ رسول ہوں، اس کے ہاتھ میں شراب بھی ہے، قرآن میں آیت ہے شراب حرام ہے۔ وہ شطرنج کا کھیل بھی کھیلتا ہے، قرآن میں آیت ہے جوا حرام ہے۔ وہ ریشم کا کپڑا پہنتا ہے، اہل بیت کی سخت ممانعت رسول اللہ نے حرام قرار دی۔ وہ سر پر سونے کا تاج رکھتا ہے، سونا پہننا بھی مرد کے لیے حرام ہے۔ علل اعلان اسلام کی تمام تر مخالفتیں یزید کر رہا ہے۔ ایسا شخص ہے جو معلن بالفسق، علل اعلان فسق و فجور کرنے والا ہے، یہ اس کا کردار ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ جب یہ دو کردار تم نے سن لیے تو ننظروا و تنظروا، یہ ابھی رات کا وقت ہے، اس وقت کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ دو کردار جو میں نے تمہارے سامنے رکھے ہیں، کل صبح دن کے وقت مدینے والوں کے سامنے تم مجھ سے مطالبہ بیعت کرنا، تم مجھ سے مطالبہ بیعت کرنا۔ نصبح و تصبحون، صبح کو ہم دیکھیں گے کہ ایونا احق بالخلافت والبیعہ، پوری توجہ فرمائے گا، لفظ احق پر قرآن کی آیت میں لفظ احق کو آیا تھا، ابھی جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس کے اندر آیا تھا کہ احق ان یتبع، ایسے دو کرداروں میں سے کون ہے کہ جو زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اتباع اور پیروی اس کی جائے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کردار ہم دنیا والوں کے سامنے رکھیں گے، ایک حسین کا کردار ہے، ایک یزید کا کردار ہے، ایک خاندان یزید ہے، ایک خاندان حسین ابن علی ہے۔ جب ان دونوں خاندانوں کا تعارف دنیا والوں کے سامنے کیا جائے گا تو سوال کیا جائے گا احق ان یتبع اینا احق بالخلافت والبیعہ، ہم دونوں میں سے کون ہے کہ جو زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اور پیروی کی جائے، کون زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اور پیروی۔ آج 1400 سال کے بعد بھی، 1400 سال گزر چکے واقعہ کربلا کو، امیر المومنین کے بارے میں کسی کی کوئی بھی رائے ہو، لیکن امام حسین ابن علی کے بارے میں رائے بالکل واضح ہے۔ امام امیر المومنین کے مقابلے میں آنے والوں کی رائے کچھ، ان کے بارے میں کوئی بھی رائے ہو، لیکن حسین ابن علی کے مقابلے میں آنے والے کے بارے میں سب کا نظریہ بالکل واضح ہے، سوائے یزیدیوں کو چھوڑ کر۔ جو خود اولاد یزید ہے تو ظاہر ہے کہ وہ یزید کا دفاع کریں گے، وَإِلَّا جو بھی سچا مسلمان ہے وہ یزید پر لعنت کرتا ہے، جو بھی سچا مسلمان ہے وہ حسین ابن علی کا طرفدار ہے،
جو بھی سچا مسلمان ہے اور اس کی غیرت زندہ ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ ظلم کبھی ہے، اور یزید نے چونکہ ظلم کیا ہے تو حق بنتا ہے کہ خدا بھی اس پر لعنت کرے، اس کا رسول بھی اس پر لعنت کرے، اور تمام مومنین بھی اس پر لعنت کرے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ میں نے آپ کی خدمت میں یا علی یا امام حسین علیہ السلام کے کلمات کو آیت سے جوڑا، اور اب میں آپ کی خدمت میں وہی تاریخ جو میں نے بیان کی اس کو سمیٹ رہا ہوں اور آپ کی زحمت دے رہا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا مثلی لا یبایع مثلی، یہ دو کردار تم نے سنے، اب سن لو مثلی جو مجھ جیسا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثل یعنی ذات میں ایک جیسا ہونا، مثلی لا یبایع مثلی جو مجھ جیسا ہے، مجھ جیسا یعنی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ، یہ صفات جو امام حسین نے بیان فرمائی، مجھ جیسا لا یبایع مثلہ، یزید جیسے کی صفات جس شخص کے اندر موجود ہوں گی، مجھ جیسا یعنی یہ سلسلہ میرے بابا علی ابن ابی طالب سے شروع ہوتا ہے اور ہماری ہی اولاد میں یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا یہاں تک کہ آخری حجت خدا بھی آئے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یزید جیسے کی بیعت کے سامنے جھک جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر جھوٹے خدا کے سامنے سچا خدا جھک جائے تو وہ سچا خدا کیسا، اگر جھوٹے نبی کے سامنے سچا نبی جھک جائے تو پھر وہ نبی کیسا، تو پھر جھوٹے امام کے سامنے، دنیا کے بنائے ہوئے امام کے سامنے اگر سچا امام جھک جائے تو پھر وہ امام کیسا۔ صلوات بھیجے محمد صلی علی محمد۔ لہذا امام نے ارشاد فرمایا کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ ہو وہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کبھی بھی جھک نہیں سکتا، اور امام نے واقعاً جیسا کہا ویسا کر کے دکھایا۔ اسی کو امام برحق کہتے ہیں کہ امام اور چھوٹے سے لشکر سے کربلا میں وارد ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی دی کہ رہتی دنیا تک اور زیادہ اس کے اندر اور زیادہ پھیلاؤ آئے گا، نام حسین ابن علی کے اندر اور برکت آئے گی، اس لیے کہ قربانی بہت بڑی ہے، یہ اور بڑھے گا یہاں تک کہ اس کا سلسلہ حضرت حجت سے جڑے گا۔ اور روایات یہ کہتی ہیں کہ جب حضرت حجت بھی ظہور فرمائیں گے تو اپنا تعارف امام حسین کے ذریعے سے کروائیں گے، ارشاد فرمائیں گے جس حسین کے تم عزادار ہو میں اسی کا بیٹا ہوں اور آخری حجت ہوں۔ لہذا یہ پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں امام حسین کا ذکر جاری و ساری ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ انسان بہرحال اپنے قلب کی، اپنے دل کی آواز جب غور سے سنتا ہے تو اس کے لیے حقائق آشکار ہو جاتے ہیں، اور دیکھا گیا کہ امام نے کربلا میں اپنا بھرا گھر لوٹایا۔ سب سے پہلے اپنے انصار با وفا حضرت حبیب جیسے ساتھی، حضرت زہیر ابن قین جیسے ساتھی، حضرت مسلم ابن اوسجا جیسے ساتھی، خدا کی قسم کمال ساتھی تھے۔ مقتل نے لکھا کہ ہر شہید جب جا رہا ہوتا تھا اس دنیا سے تو وصیت میں یہی کہتا تھا کہ اے میرے ساتھیوں، میری وصیت یاد رکھو، جب تک تم زندہ رہو اہل بیت میں سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، حسین ابن علی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آپ دیکھیں یہ وفا بالکل کمال پر، اور گرنے والے امام حسین سے یہ بھی پوچھتے تھے حل وفی تو یہ اپنا رسول اللہ، اے مولا یہ جو ہم نے آپ پر اپنی جان کو قربان کیا کیا ہم نے حق وفا ادا کیا؟ امام حسین فرماتے تھے بالکل، نہ فقط تم نے حق وفا ادا کیا، میرا جد رسول اللہ تمہارا انتظار کرنا، میرا بابا علی مرتضیٰ تمہارا منتظر ہے، تم نے ہمارے لیے بہت بڑی قربانی دی، تم جنت میں ہمارے آگے آگے چل رہے ہو، واقعی کمال ہے۔ اور جب اصحاب با وفا کی قربانی ختم ہوئی تو اب خدا کی قسم وہ 18 بنی ہاشم کے نوجوان قربان ہوئے جن کے بارے میں امام رضا نے فرمایا ما لہم شبیہون فی الارض،
یہ ایسے 18 تھے جن کے زمین میں کوئی مثال نہیں تھی. یہی جملہ امام زین العابدین سے بھی منقول ہے. ایسے 18 بنی ہاشم کے نوجوان قتل ہوئے کربلا میں کہ زمین و آسمان نے ان پر گریا کیا. مجھے بتائیں علی اکبر کی کوئی مثال ہے مگر؟ قاسم کی کوئی مثال ہے مگر؟ اون محمد جیسے شہزادے ہیں مگر؟ عباس علمدار جیسا بھائی ہے مگر؟ ایسا بھائی کہ جس پر حسین ابن علی یہ کہیں الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ چکی ہے. اے عباس تو نہیں گرا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اور اس کے بعد پھر قربانیوں کا سلسلہ ایک اور شروع ہوا. وہ کیا؟ امام خیمے میں آیا، ہر بیوی کو الگ الگ سلام کیا، کہا کہ اے بیویو، اب یہ گریہ طولانی ہے. امام حسین کا جملہ ہے، اب یہ گریہ رکنے والا نہیں ہے، یہ گریہ بہت طولانی گریہ ہے. تمہیں میری مصیبت پر اب ہمیشہ رونا پڑے گا. یہ اس لیے کیونکہ اب تمہیں میرے بعد اسارت کو دیکھنا ہے، یعنی قیدی بننا ہے. چادر تطہیر کی پلی بڑی بیویاں کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی کوفے کے دربار میں، کبھی شام کے بازار میں، کبھی شام کے بازار دربار میں. یہاں تک کہ حد یہ ہے کہ شہزادی زینب نے یزید کے دربار میں یہ کہا، یہ وقت نے مجھے مجبور کیا ہے یزید کہ مجھے تجھ جیسے انسان سے بات کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ کہاں یزید اور کہاں فاطمہ کی بیٹیاں. خدا کی قسم یہ بڑا انتقام ہے کہ جو بنی امیہ نے اہل بیت سے دیا، یہاں تک کہ اسی ملعون نے اہل بیت کو زندان میں ڈالا، اور اس زندان کی صعوبتیں اور مشکلات برداشت کر کر کے امام حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ مر گئی. روایت یہ کہتی ہے زندان کو یاد کر کے امام سجاد ہمیشہ رویا کرتے تھے. شہزادی سکینہ کے جملے کانوں میں امام کے آیا کرتے تھے تو امام بہت گریہ فرماتے تھے. رہائی ملی، یہ قافلہ کربلا آیا، کربلا میں آ کر شہیدوں کا ماتم کیا. کیوں جانتے؟ اس لیے کہ جب یہ قافلہ نکلا تھا نا، ان میں سے کوئی بھی روتا تھا اسے تازیانے مارے جاتے تھے اور رونے نہیں دیا جاتا تھا. آج ہم الحمدللہ اہل بیت کی مصیبت پر گریہ کرتے ہیں، ہمیں رونے دیا جاتا ہے، لیکن اہل بیت کو رونے نہیں دیا گیا. لہذا شہزادی نے تقاضا کیا کہ ہمیں پہلے کربلا جانا ہے. ہم اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کر سکے، ہم ان پر رو نہیں سکے، ہم ان پر گریہ نہ کر سکے. کربلا آیا قافلہ، 3 دن 4 دن کربلا میں قافلہ رہا، اور اب یہ قافلہ مدینے کی طرف پلٹا، میں آخری منزل میں آ گیا. روایت کہتی ہے جیسے ہی مدینے کے شہر پر بیویوں کی نگاہ گئی، ایک مرتبہ قیامت برپا ہو گئی. شہزادی ام کلثوم نے ارشاد فرمایا، اے میرے نانا کے شہر، اب تو ہمیں قبول نہ کر، اس لیے کہ جب ہم تجھ سے چلے تھے ہمارے مرد ہمارے ساتھ تھے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ تھے، ہمارے نوجوان ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج جب ہم تیرے شہر میں پلٹ رہے ہیں تو نہ ہمارے مرد زندہ رہے، نہ نوجوان زندہ رہے. اب ہم حسرتوں کے ساتھ اندر داخل ہو رہے ہیں. بس عزیزو، یہ بیویاں ایک مرتبہ جب مدینے میں داخل ہوئیں تو شہزادی زینب نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے سجاد، پہلے مجھے نانا کی قبر پر جانا ہے، میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی، پہلے نانا کی قبر پر جاؤں گی. ایک مرتبہ رسول اللہ کی قبر پر آ کر سید شہزادی جناب زینب نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد یہ جملہ کہا، نانا، وہ جو آپ کے دل کا چین تھا نا، کربلا میں پیاسا مار دیا گیا. اے نانا، جسے آپ نے جنت کے جوانان کا سردار کہا تھا نا، اسے کربلا میں لوٹ لیا گیا ہے. امام حسین کا پرسہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اب بی بی ایک مرتبہ سیدہ کی قبر کی طرف بڑھی. اپنی ماں کی قبر کے قریب آ کر شہزادی نے پہلے کچھ کہا نہیں، ایک کرتا نکالا. یہ امام حسین کا کرتا تھا جو خون آلود کرتا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے اس کرتے کو سیدہ کی قبر پر بچھا دیا. تاریخ نے لکھا جیسے ہی یہ کرتا قبر سیدہ پر آیا، قبر کے اندر ایک مرتبہ زلزلہ آنے لگا، ایک مرتبہ قبر کے اندر جنبش ہونے لگی. بس یہ منظر دیکھنا تھا. شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا، اماں آپ یہ کرتا برداشت نہ کر پائیں. میں نے 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا، میں صدائیں دے رہی تھی، ارے یہ نبی کا نواسا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا وہ شہزادہ جسے چکیاں پیس پیس کر سیدہ نے پالا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.